سورہ کہف سناتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رأس الحسین کے عنوان سے جس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا، اسی سلسلے کی یہ دوسری گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کوفے میں داخلہ۔ عزیزوں، صاحب کتاب معلی السبتین نے ایک اور طریقے سے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سر اقدس خولی یا شمر کے ذریعے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ خولی سر اقدس کے ساتھ قصر کی طرف روانہ ہوا، لیکن قصر کا دروازہ بند تھا۔ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بنی اسد کے قبیلے سے تھی اور دوسری حضرمی قبیلے سے تھی۔ اس کا نام بنت معلک بن اقرب تھا، اور اس رات نوار کے گھر میں تھا۔ ہشام نے کہا کہ میرے باپ نے نوار سے کچھ اس طرح نقل کیا کہ خولی لعنت اللہ علیہ سر امام مظلوم غریب زہرا کو اپنے گھر میں لے کے آیا اور اس کو تشت کے نیچے رکھ دیا، اور خود وہ سونے چلا گیا۔ نوار کہتی ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تیرے ساتھ کیا شے ہے؟ تو اس ملعون نے کہا کہ دنیا کی دولت سونا تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ نوار نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر حسین۔ نوار کہتی ہے کہ لوگ سونے چاندی کے ساتھ جنگ سے آتے ہیں، تو رسول کی بیٹی کے بیٹے کا کٹا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم، تیرا سر میرا سر ایک گھر میں اکٹھا نہیں لے سکتے۔ یہ جملہ کہہ کے اپنے گھر سے نکل گئی۔ خولی ملعون کی دوسری بیوی خولی نے اسے آواز دی اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ ابھی یہ دیکھ ہی رہی تھی کہ تشت سے نور ساتے ہونا شروع ہو گیا، اور سفید رنگ کے پرندے اس کے گرد پرواز کر رہے تھے، اور صبح کے وقت یہ سر اقدس کو لے کر ابن زیاد کے پاس چلا گیا۔ یہ روایت معلی السبتین میں بیان کی گئی۔ اور عزیزوں، اسی کتاب کے حوالے سے جو شخص سر اقدس کو لے کر ابن زیاد ملعون کے دربار میں گیا تھا، وہ شمر ملعون تھا۔ سر مطہر نواسہ رسول حسین ابن علی ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے دربار میں اور اس سر مطہر کے معجزات۔ ابتدا میں کچھ حوالے بیان کریں گے۔ بحر الانوار جلد نمبر 45، ابن حجر نے سوائق محرقہ میں مرقوم کیا۔ جب سر اقدس ابن زیاد کے گھر میں لایا گیا، اس کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا، اور قصر ابن زیاد لعنت اللہ علیہ پر سر اقدس کا یہ پہلا معجزہ تھا۔ کتاب تذکرۃ الخواص اور قمقام زخار میں مرقوم ہے کہ سر اقدس کا دوسرا معجزہ ہے جب ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے سر مطہر ابا عبداللہ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں میں بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، اور جب اس نے سر اقدس کو اٹھایا ہوا تھا تو خون کا ایک قطرہ گلوئے غریب زہرا سے نکلا اور اس ملعون کے کپڑوں پہ گرا، اور کپڑوں سے ہوتا ہوا اس ملعون کی ران تک پہنچا، اور وہاں پر شدید قسم کا زخم ہو گیا۔ اس ملعون نے اس زخم کا جس قدر بھی علاج کروایا، بہتر نہ ہو سکا، اور دن بدن بدتر ہوتا چلا گیا، اور اس زخم سے بہت گندی بدبو آنے لگی۔ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے اس بدبو سے بچنے کے لیے مرتے دم تک مشک اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے اس کے بعد سر مطہر ابا عبداللہ کو تشت میں رکھا اور چوبے خضران سے مولا کے دندان مبارک پہ مارتا رہا، یہاں تک کہ زید ابن ارقم نے کہا کہ اپنی لکڑی کو ان کے لبوں سے ہٹا لے، مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے رسول خدا کے لبوں کو ان لبوں پر دیکھا جو چوما کرتے تھے ان لبہائے مقدس کو۔ اور اس کے بعد زید ابن ارقم نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا۔ معلی السبتین کی دوسری جلد میں مرقوم ہے کہ ابن شہر عاشوب نے نقل کیا کہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے حکم دیا تھا کہ سر امام حسین کو لکڑی پر باندھ دیا جائے۔ واہ غربتہ، نواسہ رسول کے ساتھ امت مصطفیٰ نے یہ کیا۔ پھر صاحب معلی السبتین تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے آگے کہ یہ سب سے پہلا سر اقدس
ہے جو لکڑی سے باندھا گیا. ہائے کبھی شمر ملعون کے ہاتھوں میں، کبھی خولی کے ہاتھوں میں، کبھی تنور میں، کبھی صندوق میں، کبھی نیزے پر، کبھی لکڑی پر. جب سر اقدس لکڑی پر باندھا گیا تو اس وقت سر اقدس نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. اس کو ہر ایک ستاتا ہے.